خون میں ڈوبے بدن کو ہو سلام، سب شہیدوں کے چمن کو ہو سلام، غازیوں منزلوں سے آؤ سرخ رو، فضا امن کی ہی رہے اب جارزو، روشنی کا یہ سہارا آ گیا، منزل آ گئی کنارہ آ گیا، ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ۔ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 365 دنوں میں سب سے بہترین دن آج ہے، اس لیے کہ آج ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1500 سالہ یوم عید میلاد النبی ہے، لہذا ہم لوگ تمامی حضرات شریک ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت منا رہے ہیں۔ یوم ولادت کا معنی ہوتا ہے نبی کا پیدائش کا روز، اور جانتے ہیں آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو آج ہمیں نہ جینے کا طریقہ معلوم ہوتا، نہ سونے کا طریقہ معلوم ہوتا، نہ کھانے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے جس نے ہم کو نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ سارا سکھایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے لیے نبی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اچھوں کے لیے رحمت، بروں کے لیے رحمت، گوروں کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، ہر کسی کے لیے رحمت ہے، صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، اچھے برے سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کا حال یہ تھا اگر کسی کی لڑکیاں پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اس کے چیتا میں ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا کرم ہے اس نے آ کر کے ماں بہنوں کا اور عورتوں کا بالخصوص لڑکیوں کا مرتبہ بلند و بالا کر دیا ہے۔ اس لیے تمام حضرات سکون کے ساتھ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف قرآن میں کہا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روزہ رکھو، مگر روزہ کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زکات دو، مگر زکات کتنا دینا، کیسا دینا اللہ نے نہیں بتایا۔ صرف اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن نماز کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ نماز میں کیا پڑھنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے نبی اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الربوبیہ، اے نبی اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے خدائی کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ یہ پیارے نبی کا کرم ہے کہ دنیا میں اگر، اس لیے شاعر کہتا ہے زمانے میں بہت آئے اے آنے والے، زمانے میں بہت آئے اے آنے والے، نہ کوئی آیا تجھ سا اے آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ہم اہل سنت اور سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے اب کے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کسی کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں کوئی اگر انصاف لے کے جاتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے، بلکہ اپنے طریقے سے فیصلہ کیا کرتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی فیصلہ کیے تھے۔ اسی مذہب کا ہم ماننے والے ہیں اور ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آئے سارے نبیوں کا کلمہ اپنا حد تک تھا، لیکن میرے نبی آنے کے بعد لا الہ الا اللہ آج تک ہے۔ اگر کوئی نبی بھی آئیں گے تو وہی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ نبی کا لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے آپ لوگ جلوس میں آئے ہیں ادب کے طریقے سے چلیے۔ ارے ہمارے نبی تو کسی کا راستہ روکنے
रोकने के लिए नहीं आए हैं। अब रास्ते में चलते हैं, अरे सबसे बड़ी इबादत अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है, अगर रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है उस कांटे को उठाकर साइड में रख दो। मेरे नबी ने किसी का रास्ते में कांटे गिरने से भी रोकने के लिए कहा है, लेकिन आप लोग चलते हैं किसी का रास्ता रोक रहे हैं, ये गलत बात है। अब अदब से चलिए, मोहब्बत से चलिए, दरूद पढ़िए, सलाम पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, नारे तकबीर लगाइए, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। अल्लाह ताला कुरान अल्लाह ताला फरमाए इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी दीन अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इसलिए आज लोग जानते हैं ईद हो, बकरीद हो, रोजा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, खैरात हो, फितरा हो, जितनी भी इबादत है सबसे बड़ी इबादत मेरे नबी के पैदाइश के बाद है। आज लोग रात को रमजान के शब कदर को जागते हैं, क्यों? इसलिए कि उस दिन कुरान उतरा, कुरान नाजिल हुआ, लेकिन आज कुरान नहीं, कुरान वाला आया, कुरान वाला आया। नबी ना आते तो कोई ना आता, मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम।